الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا خود کا کیا ہوا پچھلے ہفتے کے فیصلے کو ریورس کر دیا، اور جیسی حکومت کی خواہش تھی، اور خواہش پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ خواہش تھی کیا، خواہش حکومت کی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہر الیکشن سے بھاگا جائے۔ تو جس طریقے سے باقی سارے پاکستان میں وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اسی طریقے سے ان کی بڑی شدید خواہش تھی کہ کسی طریقے سے اسلام آباد کے الیکشن سے بھی بھاگا جائے، اور آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی حد تک کم سے کم وہ خواہش پوری ہو گئی، اور وہی الیکشن کمیشن جو ایک ہفتے پہلے فیصلہ کر چکا تھا کہ یہ الیکشن مؤخر نہیں ہونے ہیں، کیونکہ جو فیصلہ جو حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے، اس الیکشن کمیشن نے ایک دفعہ پھر پی ڈی ایم کی حکومت کی معاونت کی اور اپنا ہی فیصلہ تبدیل کر کے اپنے خلاف انہوں نے اپنے فیصلے کے خلاف ججمنٹ دے کے الیکشن مؤخر کر دیا، اور وہ بھی شارٹ آرڈر میں صرف سمپلی یہ ہے کہ جی پوسٹ پون ہو گیا، وہ کب تک ہو گیا یہ نہیں پتہ، لیکن اس میں خواہش کیا ہے پی ڈی ایم کی حکومت کی، وہ وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے کھل کے بیان کر دی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ جی کہ ان کی رائے میں تو یہ الیکشن اس سال ہونا ہی نہیں چاہیے، یعنی 2023 میں بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ جو سال شروع ہو رہا ہے اس میں بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جنرل الیکشن کا سال ہے، تو اس لیے جنرل الیکشن کے سال میں تو یہ الیکشن ہونا ہی نہیں چاہیے، اب یہ جنرل الیکشن کے بعد میں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ انہوں نے بیان دے کے، کیونکہ یہ جو تبدیلی کی گئی ہے وہ انہی کی منسٹری کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن آئی تھی، اور تبدیلیاں جو کی گئی ہیں وہ انٹیریئر منسٹری نے کی ہیں، اور انٹیریئر کے وہ منسٹر ہیں، تو یہ تو انہوں نے واضح کر دیا کہ جو بہانہ بنایا گیا ہے وہاں پہ تبدیلیوں کا، اس بہانے کا اس حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ ایکچولی تبدیلی کرنا کیوں چاہتے ہیں قانون میں، اور تبدیلی کا اس کو قانون میں تبدیل کر رہے ہیں، اور میں بھی آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ وہ تبدیلی کر کیا رہے ہیں اور کیوں یہ مذاق خیز بات ہے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن ہم پہلے ہی ہائی کورٹ نے جو پچھلے ہفتے فیصلہ کیا تھا سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل میں چلے گئے تھے، جس میں ریفر کیا گیا تھا واپس الیکشن کمیشن کو، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ الیکشن کمیشن نے کرنا کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر ہم نے انٹرا کورٹ اپیل فائل کر دی تھی، آج ڈبل بینچ میں اس کی ہیئرنگ بھی ہوئی ہے اور کل وہ جاری رہے گی، اور ہم یہ پوری طریقے سے اپنی عدالتی جو قانونی ہمارے پاس اختیار ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہوئے اسلام آباد کے عوام کے اس حق کو کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ مقامی حکومت کے نمائندے ان کے کون ہونے چاہیے، اور آئین کی روح کے مطابق ایک انتظامی، سیاسی، مالی طور پر ایک با اختیار اسلام آباد کا مقامی حکومت کا منتخب نظام آئے۔ ہم اس حق کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور امید ہے کہ یہ ریلیف جو ہے اسلام آباد کے عوام کو، ہمیں نہیں، اسلام آباد کے عوام کو یہ ریلیف جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ڈبل بینچ سے مل جائے گی۔ اب ذرا سا میں بتا دوں تاکہ جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو ذرا پتہ تو ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کی جمہوریت کے حالات کیا ہیں۔ میں نے اس دن بھی ٹویٹ کر کے پوچھا تھا کہ کوئی بچہ تو نہیں ہے کہ جو ابھی بھی سمجھتا ہو کہ پاکستان کے اندر جمہوریت ہے، تو یہ جمہور کی ذرا حالت دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے آئین کا، قانون کا مذاق اڑایا ہوا ہے، اور کس طریقے سے یہ چاہتے ہیں جمہوریت جو ہے وہ جمہور کے بغیر ہو، یعنی پاکستان کے عوام کے پاس نہ ان کو جانا پڑے۔ دو تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں جی، ایک یونین کونسل کے اندر اضافے کی اس کے اندر وہ کی گئی ہے استدعا، اور دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ میئر ڈپٹی میئر کے انتخابات جو ہیں وہ براہ راست کیے جائیں۔ جو یہ دونوں کام ہیں یہ تحریک انصاف کی حکومت اپنی حکومت ہوتے ہوئے کر چکی تھی۔ ہم آرڈیننس لا چکے تھے جس کے اندر یونین کونسل بھی بڑھا دی گئی تھی، پہلے 50 ہوتی تھی پچھلے الیکشن کے اندر 2015 کے اندر جب ہوئی تھی، اور ہم نے وہ 50 سے بڑھا کے 101 کر دی تھی۔ 101 یونین کونسل جو ہیں وہ اس ہمارے قانون کا حصہ تھی۔ اسی طریقے سے براہ راست الیکشن و میئر کا یہ ہم لا چکے تھے۔ اس آرڈیننس کے خلاف کورٹ میں کون گیا؟ یہی پی ڈی ایم، یہ گئے کورٹ میں، اور انہوں نے جا کے چیلنج کر دیا، انہوں نے کہا جی یہ تو بڑے غلط کام ہونے والے ہیں، تو یہ تو دونوں کام نہیں ہونے چاہیے۔ تو پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ جب وہ کالعدم ہوا، آرڈیننس ختم ہوا، حکومت بدل گئی، قانون سازی مکمل ہو نہیں سکی تھی، لیجسلیشن مکمل نہیں تھی،
تو واپس آپ پرانے قانون میں چلے گئے، یعنی آپ 50 یونین کونسل پہ چلے گئے اور آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ الیکشن میئر ڈپٹی میئر کے بجائے آپ انڈائریکٹ الیکشن پہ چلے گئے۔ اب مقامی حکومت کے الیکشن یہاں پہ شروع ہوتے ہیں، شیڈیول اناؤنس کر دیا جاتا ہے، کاغذات نامزدگی مانگ لیے جاتے ہیں، پارٹیاں ٹکٹ الوکیشن کر دیتی ہیں، الیکشن کیمپین سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ جب یہ الیکشن کیمپین سٹارٹ ہو جاتی ہے تو کسی کو نیچے خیال آیا کہ یہ تو ہوا تو بڑی سخت ہمارے خلاف چل رہی ہے۔ جون کا مہینہ، یہ یاد رکھیں، یہ وہی مہینہ ہے جس میں پنجاب کے بائی الیکشنز جو ہیں وہ بھی کال ہوئے تھے اور اس کی کیمپین شروع ہوئی تھی، تو ہوا نظر آنی شروع ہو گئی۔ اور اس سے پہلے خیر مئی کے مہینے میں، اپریل مئی میں جو عمران خان کے تاریخی جلسے ہوئے وہ بھی سارا پاکستان دیکھ چکا تھا، تو انہوں نے کوشش کی کہ اس الیکشن سے کیسے بھاگا جائے۔ تو اب ذرا سنیں ترمیم کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے ترمیم کیا کی، شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد، الیکشن شروع ہونے کے بعد انہوں نے کہا جی یہ 50 یونین کونسل کم ہے تو 101 ہونی چاہیے، یعنی وہی یونین کونسل جو تحریک انصاف نے بنائی تھی اسی یونین کونسل پہ واپس چلے گئے۔ یہ جب واپس آئے تو الیکشن کمیشن نے کورٹ کے اندر چلا گیا معاملہ، ہم لوگوں نے چیلنج کیا کورٹ کے اندر کے، الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ تو نہیں ہونا چاہیے، شیڈیول اناؤنس ہو گیا ہے، شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد تو یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کورٹ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ان کو یہ پابند کریں کہ ہم یہ 101 یونین کونسل کی بنیاد کے اوپر نئی حلقہ بندی کر کے ایک نیا الیکشن پھر کرواتے ہیں، لیکن یہ اب اور اس الیکشن کے درمیان یہ یونین کونسل کی ہیئت نہیں بدلیں گے، یعنی حلقہ بندی جو کر دی جائے گی اس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، اور کوئی مقامی حکومت کے قانون میں ترمیم نہیں کی جائے گی۔ لو جی اگلا آ گیا اب دسمبر کے مہینے میں دوبارہ اب الیکشن پھر شروع ہو گیا، پھر کیمپین شروع ہو گئی، پھر ٹکٹ الوکیشن ہو گئی، اور اب الیکشن کے اندر تقریباً ہفتہ 8 دن باقی رہ گئے۔ اب الیکشن میں جب ہفتہ 8 دن باقی رہ گئے تو خیال آیا کسی کو، کوئی آئی بی کی رپورٹیں آئیں، کیا ہوا، کوئی ہمارے جو بیٹ رپورٹرز گراؤنڈ پہ کور کرتے ہوتے ہیں ان کی طرف کوئی رپورٹس انہوں نے دیکھنی شروع کی، کوئی سروے کرائے، تو پتہ یہ چلا کہ اسلام آباد کے اندر یہ پی ڈی ایم یا امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ فارغ ہونے جا رہی ہے اور الیکشن سویپ کرنے جا رہے تحریک انصاف۔ انہوں نے کہا جی آپ کیا کریں اس الیکشن کو کیسے رکوائیں، تو کیا انہوں نے تبدیلی کی؟